آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ہاؤ ٹو فائنڈ دا ٹرو بیوٹی آف لائف، کہ ہم زندگی کا حقیقی حسن کیسے تلاش کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک کمپیریٹیولی ہم تھوڑا جائزہ لیں گے میٹریلزم کا اور اسپرچولیزم کا۔ روحانیت کیا ہے اور مادیت کیا ہے، روحانیت سے کون سی چیزیں جو ہیں وہ پنپتی ہیں، اور مادیت جو ہے وہ اس سے کون سی چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کا حسن اس معاشرے میں بسنے والے افراد کی اخلاقی اقدار اور اچھے کردار سے ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کے افراد اخلاق حسنہ اور عمدہ کردار سے عاری ہوں تو ان کی زندگیاں حقیقی حسن سے خالی ہوتی ہیں، اور وہ بدترین اضطراب، بے چینی، سٹریس، ٹینشن اور نہ جانے کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بھر میں سب سے اعلیٰ اخلاق اور حسین کردار کے مالک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ایسی ہی تربیت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو اس کام کے لیے بھی مبعوث کیا گیا ہے کہ میں تمہارے کریکٹر کو بلڈ کر دوں، تمہارے کردار کو خوبصورت بنا دوں۔ اب وہی کردار خوبصورت ہو سکتا ہے جو سانچہ نبوی میں ڈھل جائے۔ جس نے سانچہ نبوی کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ اس دنیا میں بھی خالی اور اس دنیا میں بھی خالی رہ جائے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی وہ وضاحتیں ہمارے سامنے آئیں جو ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ بالکل کنیکٹ ہیں۔ یہ بات ہم سب بخوبی جانتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، ہمیں اس پر پراؤڈ کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ صرف تھیوری کی صورت میں نہیں، بلکہ اس کا پریکٹیکل خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دیا ہے۔ یعنی بہترین نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے۔ زندگی کا حقیقی حسن وہ روحانیت کے اندر ہے، اسپرچولیزم کے اندر ہے۔ البتہ مادیت، یہ مٹیریلزم جو ہے، یہ اس کا ایک ٹول بن سکتا ہے، اس کا ایک سورس بن سکتا ہے، اور اگر اسی مادیت کو اسپرچولیزم سے علیحدہ کر کے، روحانیت سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے تو یہ مجھے اور آپ کو سیکولر کر دے گی، لبرل کر دے گی، مجھے اور آپ کو کسی اور ایسے گھڑے میں دھکیل دے گی جس سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اسی مادیت کو مٹیریلزم کو ٹول کے طور پر یا سورس کے طور پر روحانیت کے ساتھ جوڑ دیا جائے، منسلک کر دیا جائے، اور اس کے انسلاک کی بہترین صورت یہ ہے کہ انسان کسی اچھے عہدے کو چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے میں اپنی قوتوں کو صرف کر دوں، میں اس عہدے پر اس وجہ سے براجمان ہونا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کر دوں، تو پھر یہ اسے حقیقی زندگی کا حسن بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اس کا ممد و معاون ہوگا۔ لیکن اگر صرف خواہشات میں صرف کرنے کے لیے اس نے مٹیریلزم میں اپنے آپ کو ڈال دیا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ بے سکونی بڑھ جائے گی، بے چینی بڑھ جائے گی، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، بچپن سے لے کے 55 تک صرف کیا ہوگا؟ خواہشات کی تکمیل۔ دین زندگی سے نکل جائے گا، مذہب جدا ہو جائے گا، بیزاری آ جائے گی، خدمت خلق کے جذبے ختم ہو جائیں گے۔ آج مٹیریلزم میں جانے والے، ماڈرنزم کو قبول کرنے والے
ہمارے بہت سارے دوست اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ وہ ماڈرنزم کو اس وجہ سے اختیار کرتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کو اس وجہ سے لیتے ہیں، ماڈرن سکلز کو اس وجہ سے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر لیں۔ اگر تکمیل خواہشات کے لیے کسی چیز کو اختیار کیا تو وہ مجھے اور آپ کو قلب کا سکون نہیں دے سکتی۔ ہاں، اگر ان ساری چیزوں کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اختیار کیا، من بھی راضی ہو جائے گا اور من کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا دین یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف اسپرچل ہو جائیں، دین آتا ہے کہتا ہے گراؤنڈ میں آ کے بات کرو۔ یہ دین کی اسپیشلٹی ہے اسلام کی۔ فرسٹ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ اگر ہمیں کوئی نظر آتی ہے، اس کا بہترین ماڈل نظر آتا ہے تو وہ مدینہ میں نظر آتا ہے اور مدینے والی سرکار نظر آتے ہیں۔ یعنی اسلام ہی نے سوشل ویلفیئر کا سب سے پہلا تصور اسلام نے عطا فرمایا۔ یہ جو آج ماڈرن دنیا کے اندر سوشل ہونا اور سوشلزم کو ایک بڑی حیثیت حاصل ہے، یہ تو آج بالکل نیا تصور ہے۔ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نبوت بھی اپنی 40 سالہ زندگی کو پوری سوشل لائف کے طور پر گزارا ہے، اور اس سوشل لائف میں مٹیریلزم کو جو اختیار کیا، تجارت کو اختیار کیا، آپ نے اس میں لین دین کے معاملات کو اختیار کیا، تو اس ساری کو مخلوق کے کردار کی بہتری کے لیے اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں میں مشہور ہو گیا تجارت اسی سے کی جائے گی جس کا ایمان موجود ہوگا۔ تجارت کے لیے دیانت بہت ضروری ہے، تجارت کے لیے قول کا سچا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جاہلیت کے اس زمانے میں بھی یہ بات پرموٹ ہو چکی تھی کہ لوگ جو زبان کر دیتے تھے اس زبان سے پھرتے نہیں تھے، جو زبان کرتے تھے اس سے پھرتے نہیں تھے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اپنی زبان سے بھی پھر گئے، اپنی امانت سے بھی پھر گئے۔ امتی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس نبی کا موٹو ہی امانت، دیانت اور صداقت ہو، وہ اس امانت، دیانت اور صداقت سے خالی ہو جائے۔ اقبال نے رو کر یہاں عرض کی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔